ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ ابراہیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک اعلان کیا. ابھی اتنا بیوٹیفل پیس ہے آیت کا، لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، یعنی ڈیفینیٹلی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ اس کو ہم خود ہی اپنے ایکسپیرینس سے کو کرنے کی کوشش کریے کہ کبھی کیا ہوتا ہے ہم نا بالکل جو ہے اس کے اوپر اطمینان سے رہتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تھوڑے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود بخود نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ویسی جگہ سے آ جاتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہم اپنی لائف میں دیکھ لیجئے. ایک کوئی چیز ہے، شکر ادا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا اور اس میں بہت سیٹسفائڈ ہے، آٹومیٹکلی وہ نعمتیں بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. اور پھر ایک ہمارا خود کا سچویشن آپ یاد کریے، ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے کوئی ایک چیز کے ہم بہت زیادہ حریص ہے اور بالکل ناشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کمپلین کر رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے ملی نہیں ملی. وہ دیکھیں ملتی نہیں، آپ وہ بے چینی رہ جاتی ہے اندر لیکن وہ ملتی نہیں. تو شکر کی کیفیت جب انسان میں آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. اور شکر دیکھیے ہر نعمت پہ شکر کب آئے گا کہ ہم اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے. ہم سوچتے ہیں میرے پاس 2 ہی جوڑی جوتے ہیں لیکن کسی کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں بھی دیے. کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو دیکھیے کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اور دیکھیے آپ ہم کو موٹی موٹی بلینکٹس میں سردی ہوتی ہے لیکن کوئی سردی سے مر بھی رہے ہیں روڈ پہ. ایک چھوٹا سا کڈنی میں یا بلیڈر میں اسٹون آنے پہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کینسر اور ایڈس سے بھی پریشان ہیں. تو جب ہم اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے اندر شکر کی کیفیت آئے گی. اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے 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 اپنے سر سے پاؤں تک ہم نہیں گن سکتے، اتنے نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں. کوئی اولاد بیٹے نہیں ہونے پہ روتے، کسی کو اولاد بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور شکر میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ شکر میں سب سے پہلے یعنی کوئی چیز ملنے پر ہم اللہ کے شکر گزار ہے، وہ ان چیزوں سے آئے گی. سب سے پہلے وہ نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا تو شکر آئے گا. یعنی کوئی چیز کو میری وجہ سے میں گریٹ ہوں، میں ڈیزرو، ہم کچھ نہیں ڈیزرو کرتے. ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو اس میں شکر کی کیفیت آئے گی. پھر نمبر 2 ملے تو جذبہ شکر ہونا، یعنی مل گیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا لیکن وی ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے وہ نعمت عطا کی جو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی. پھر جب یہ جذبہ شکر آ جائے گا پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے. یعنی صرف دل میں تھینک یو اللہ دے دیے کافی نہیں ہے، اللہ کی طرف جھکنا ہے عبادات کے ذریعے، اذکار کے ذریعے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا. اور یہ کیسا ہوگا؟ شرک نہ کر کے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نعمتیں دی تو وفاداری ثابت کیسے ہوگی؟ شرک نہ کر کے. سب سے پہلے نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنا. کوئی بھی نعمت ہم نہیں ڈیزرو کرتے، ہم اتنے گریٹ نہیں ہے کہ وہ نعمت ہم کو مل گئی. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی. دوسرا دل میں جذبہ شکر ہونا.
تیسرا جذبے کی وجہ سے اللہ کی طرف وفاداری شو کرنا، اس میں شرک نہ ہونا، یعنی کوئی باس ہم کو نہیں دے سکتا یا کوئی بڑا آدمی ہم کو نہیں دے سکتا یا کسی کے ہاتھ میں پاور ہے تو اس کی وجہ سے ہم کو نہیں ملا، یہ اللہ کی طرف سے ملا، تو پھر وہ وفاداری اللہ تعالیٰ کو شو کرنا ہے۔ پھر نعمتوں کا صحیح استعمال، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پھر نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کو ویلیبل سمجھ کے اس کی قدر کرنا چاہیے، بس ہے تو اس میں سب پھینکنا نہیں چاہیے۔ بہت ساری، جیسے اولاد ہی ہے بہت بڑی نعمت ہے، مال ہے بہت بڑی نعمت ہے، علم ہے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کی طاقت قوت ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کتنی نعمتیں، آنکھ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تو اس کو غلط چیزیں دیکھنے میں نہیں استعمال کرنا چاہیے، زبان ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو غلط بول کے غلط چیزوں میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر نعمت کو کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی ہے، دوسرا جذبہ شکر، تیسرا وہ جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف وفاداری ہونا چاہیے، پھر چوتھا نعمتوں کا صحیح استعمال اور ان نعمتوں کی قدر ہمارے پاس ہم کو رکھنا چاہیے۔ پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر ناشکری کی تم نے، یعنی اگر ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ناشکرے بنے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے، یعنی سب ملنے کے بعد ناشکری اگر انسان کرے، یوزولی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ملنے کے بعد ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی پٹائی کریں گے، سخت عذاب دیں گے۔ واقعی میں دیکھیں، ایک نعمت چلے جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ ہے اس کا احساس نہیں ہے، لیکن ایک بار تھوڑا سا کٹ گیا اور بینڈیج لگ گیا جب احساس ہوتا ہے کہ ہاتھ کیا چیز ہے۔ پاؤں ہے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، تھوڑا سا دیکھیے آپ پاؤں پہ چوٹ لگ جائے جب احساس ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ آنکھ ہے تھوڑا سا اس میں انفیکشن ہو جائے، کنجنکٹیوائٹس ہو جائے تو احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اگر تم ان ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، انتم تم، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی زمین میں ہے سارے کے سارے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، لغنی حمید، البتہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی اگر تم کفر کرو یا تم تو کیا سارے کے سارے مل کے کفر کرو، اللہ ڈزنٹ کیئر، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تم سب کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری عبادات کا، ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو نہ اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، بہت تعریف والے ہیں، چاہے ہم اس کی تعریف کریں چاہے ہم کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ از خود بہت تعریف والے ہیں اور بہت غنی ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر انسان، جن سب، یعنی انسان پہلے کے آگے کے آنے والے سب ملے، جنوں اور انسان سب مل کر بہترین تقوی والے دل کے شخص جیسے بن جائے، یعنی سب سے زیادہ موسٹ تقوی والا جو انسان ہے سب تقوی والے اس کی طرح بن جائے، تو اس سے میرے ملک میں کوئی بھی بڑھوتری نہیں ہوئے گی، اور اگر تمہارے، یعنی ہم سب کے سب مل جائے تو بھی اس کی بادشاہت میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسان جنات بدترین دل کے بن جائے، یعنی سب سے بدتر انسان جیسا ویسے بن جائے، تو اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھی نہ گھٹے گا، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، تو بھی میرے پاس کے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہو۔ پس ہمارا رب پاک بہت بلند ہے اور بہت غنی اور بہت حمید ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پورے 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 انسان، پورے پورے جن، اگلے پچھلے، یعنی جتنے گزر چکے جتنے آنے والے، سب کو ایک میدان میں کھڑا کر کے سب کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک سوئی سمندر میں ڈال کے نکالے تو کتنا پانی کم ہوگا؟ بس اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہمارے کچھ کرنے سے، ہمارے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی یا ہمارے ایمان کی یا ہماری فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ الم یأتکم
کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں. اب یہ کن سے پہلے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے بات بتا رہے ہیں اسی کا کنٹینیوشن ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری کیا ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی. یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی. پھر تیسرا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تمہارے پاس ان سے پہلے کی تم سے پہلے کی قوموں کی خبریں نہیں آئی. قوم نوح کی، وعاد اور عاد کی جن کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا؟ ہود علیہ السلام. وثمود اور سمود کی جن کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور صالح علیہ السلام 2500 BC یعنی بیفور کرائسٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے صالح علیہ السلام آئے. والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، یعنی قوم سمود کے بھی بعد بہت سارے لوگ آئے. لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. یعنی قوم سمود کے بعد بھی کئی ایسے اقوام آئے جن کی ہسٹری ریکارڈڈ نہیں ہے، نہ ہی ان کا ذکر قرآن میں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی آج کا زمانہ کیا ہے؟ لکھائی پڑھائی کا زمانہ ہے. وہ زمانے میں کوئی ایسی ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوتی. آج کے زمانے میں میوزیم میں ساری چیزیں پرزرو ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں کہیں پہ ایسے ریٹن ریکارڈ نہیں ہے. آپ ایون دیکھیے، آپ اجنتا ایلورا کے بھی کیوز میں جائیں گے تو ریٹن نہیں ہے، ان کی ساری ہسٹری پکچرز کے اس میں ہے. دیکھیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی ایسے قوم آئے پچھلی بھی جنہوں نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ان کی طرف نبیوں کو بھیجا، ان کو نبی سمجھائے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں گے کہ ہرپن سویلائزیشن جو پنجاب سے نکلا، یعنی ایکسکویٹ ہوا، اس کے علاوہ موہنجو دارو جو سندھ میں ہوا، پھر لوتھل جو گجرات میں ہوا، اور جب ہم ان کی ایکسکویشنز کو اسٹڈی کیا آرکیولوجسٹ، تو وہ بھی شرک کرنے والی قوم تھی. ان کے پاس سے پورے بت نکلے. آپ دیکھیں، جب ہم ہسٹری میں بھی پڑھے تو فلانا قوم جو ہے سورج کی پوجا کرتی ہے، ان کے پاس ایسی ایسی بت، ایسی ایسی مورتیاں نکلے. تو ہو سکتا ہے ان کی شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ عذاب بھیجا. اور پوری کی پوری آپ دیکھیں کیسے پوری کی پوری 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 بستی ہلاک ہو گئی کہ کوئی ان میں سے نہیں بچے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے. اللہ تعالیٰ بولے جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے. یعنی ان قوموں کے پاس بھی ان کے رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، جن کے بارے میں کہیں دوسروں کو نہیں معلوم، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے پھیر دیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں یا پھر منہوں کی طرف. اب ہاتھوں کو منہوں کی طرف پھیر دیا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی اس قوم نے اپنے رسولوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، یعنی ان کو بولنے نہیں دیا، حق کا بیان نہیں کرنے دیا، ان کو چپ کروا دیا. دوسرا، منہوں کو شاید ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف پھیر لیا، یعنی تعجب کے ساتھ. اگر کسی کو تعجب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. یعنی ان لوگوں کو تعجب ہے، یہ کیا ہے جو ہے یہ رسول ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ سارے خداؤں کو ایک کر دیے، یعنی کوئی اتنے الگ الگ خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے. تو ان کو اس بات سے تعجب ہوا. تیسرا، یہ ایک عربی محاورہ بھی ہے، غیظ اور غضب کے اظہار کی وجہ سے عربی میں منہوں کی طرف ہاتھ پھیرنا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تین چیزیں آئی اس میں. ایک تو رسول کو چپ کروایا، دوسرا خود حیران اور تعجب ہو کے، تیسرا محاورتاً غضب، غیظ اور غصے کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو منہوں کی طرف لوٹایا. وقالو، اور کہا، انا کفرنا، بے شک ہم کفر کرتے ہیں، یعنی ہم انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، بما ارسلتم به، ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے، یعنی تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز سے جو تم بلاتے ہو ہم کو، یعنی ہم یقین نہیں کرتے، ہم تمہاری باتوں میں شک کرتے ہیں. الیہ مریب، اس کی طرف بے چین کرنے والے، یعنی تمہاری باتیں ہم کو بالکل کنفیوز کر دیے، بے چین کر دیے، تمہاری دعوت کو ہم نہیں مانتے. قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، یعنی جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، افی اللہ شک،
کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یعنی ان قوموں نے کیا کہا اپنے رسولوں سے؟ ہم کو بالکل ڈاؤٹ ہے کہ تم کیا صحیح بول رہے کیا جھوٹ بول رہے، ہم یقین نہیں کرتے۔ تو رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ اور وہ اللہ کیسے ہے؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یعنی ایسے اللہ کو ایزی لے رہے ہو جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ وہ بخش دے تم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک چانس دے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلی گناہوں کو معاف کر دے اور اگلے ہونے والے گناہوں سے تمہیں بچائے۔ من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، یعنی جو شرک کرتے رہے، جو غلط کام کرتے رہے وہ چھوڑ دو، ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ ڈھیل دیتا ہے تم کو، اِلیٰ، طرف، اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، یعنی تمہاری موت تک تمہیں ٹائم ہے کہ تم توبہ کر لو۔ دوسرا، قیامت تک ٹائم ہے کہ ایک پوری ایک بستی کو یا پھر پوری قوم کو جو ٹائم ملتا ہے، یا پھر عذاب آنے تک ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی ویسے ایک پرٹیکولر آپ انڈیویجولی دیکھیں گے تو اس کی موت آنے تک، آپ ایک پورا کلیکٹیولی ایک قوم کو دیکھیں گے تو عذاب آنے تک، یا پھر اگر اس قوم کو بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، عذاب ان پہ نہیں آیا تو قیامت تک ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ توبہ کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں تم مگر ایک انسان ہو ہم جیسے۔ یعنی ان لوگوں نے کیا کہا، تم میں کیا اسپیشلٹی ہے، تم تو ایک ہماری طرح عام انسان ہو۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم روکو ہم کو اس سے جو تھے عبادت کرتے ہمارے باپ دادا۔ یعنی ان قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکتے ہو، وہ بھی ایک معمولی انسان ہو کر، ایک معمولی انسان کی بات پر ہم اپنی ٹریڈیشنز، اپنی کلچر، اپنے باپ دادا کے جو طریقے ان کو چھوڑ دیں۔ آج بھی دیکھیے کامن ہے، جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، تم کیا ہو بھائی، ایک چھوٹے سے 4 کلاسز کو کیوں نہیں چلے گئے، ہم کو جو ہے اپنے باپ دادا کے طریقوں سے روکتے ہیں، جب ہم ان کو غلط بدعات سے روکتے ہیں، یہی بات تو ہر دائی کو یہی بات سننی پڑی، ہر رسول کو یہی بات سننی پڑی۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل، یعنی تم جو کہہ رہے ہو اس کے لیے کوئی پروف لے کر آؤ کہ تم سچے ہو۔ قالت لهم رسلهم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہم مگر ایک انسان تمہارے جیسے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اسپیشلٹی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبوت دے کر سلیکٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی اتار کے سلیکٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کر سلیکٹ کر لیا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور یہ سلیکشن اللہ تعالیٰ کا خود کا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خود قوم نے نہیں سلیکٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بننے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں سلیکٹ کیا رسول بننے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ یا عربوں نے نہیں سلیکٹ کیا کہ ان کو رسول بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سلیکشن سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور اپنے سلیکشن سے جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے سلیکشن سے اس کے اوپر وحی اتارتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے سلیکشن سے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اپنے کام کے لیے سلیکٹ کر لے، آمین۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم، کہ ہم آئے تمہارے پاس، بسلطان، ساتھ ایک دلیل کے، الا باذن اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے۔ یعنی یہ رسول کہہ رہے ہیں، جیسے ان کی قوم کہہ رہے ہیں کہ تم معجزہ دکھاؤ، کوئی پروف لے کر آؤ، تو یہ رسول بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں معجزہ دکھانا نہیں ہے، ہم خود اگر کوئی معجزہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنا چاہتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے ایمان لانے والے۔ اور ایمان کی نشانی کیا ہے، کہہ رہے ہیں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان کی نشانی یعنی ایمان لانے والے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یعنی ایمان کی نشانی ہے کہ توکل اللہ۔ جیسے اور سب سے بڑا اگزامپل ہمارا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ توکل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے گھر میں سب بند کرے اوڑے سو گئے اور توکل اللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے. انہوں نے ساری زندگی کوشش کرتے ہوئے اللہ کے اوپر توکل کیا. جیسے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آتے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو اونٹ بھاگ گیا, میں تو جو ہے اس کو توکل اللہ پہ چھوڑا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں اپنے اونٹوں کو باندھ لو, اس کے بعد توکل کرو. یعنی اپنی تدبیر, اپنی پلاننگ, اپنی کوشش سب کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوشش, پلاننگ, تدبیر سب کرنے کے بعد ہم کچھ نہیں کریں. کام جبھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو یہاں پہ وہی بات ہے, وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, اور کیا ہے ہم کہ نہ ہم توکل کریں اللہ پر. یعنی کیوں ہم توکل نہیں کریں بھی اللہ تعالیٰ پر؟ ہم تو اسی پر توکل کریں گے کیونکہ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو ہمارے راستوں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں صحیح راستہ دکھایا, اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں صحیح غلط کی پہچان بتائی, تو پھر کیوں ہم اس پہ توکل نہ کریں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا, اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو اذیت دے رہے ہو تم ہم کو. یعنی جو تکلیف ان نبیوں کو ان کی قوموں نے دیا ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے. یعنی اب دیکھیے پیغمبر کیا جواب دے رہے ہیں. یہ کون سی قوموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جن کا ذکر کہیں ریکارڈڈ نہیں ہے, جن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوموں نے کیا کیا, ان کو اذیت دی, ان کو تکلیف دی. تو اللہ تعالیٰ کا اس پیغام پہنچانے میں جو ان کی قوموں نے ان کو تکلیف دی, اس پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ نمبر 1 توکل اللہ, دوسرا صبر. لیکن آج دیکھیں ان دونوں کی کمی ہماری قوموں میں ہے. اس لیے دیکھیں وہ پیغمبر جو مقامات پہ پہنچے, جس طرح وہ تعلیمات دیے, اس طرح کی تعلیمات ہم نہیں دے پا رہے. سب سے پہلے توکل اللہ. اگر آپ دیکھیں ہمارے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایک بات بتا دے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جیسے پچھلی بار بھی بات آئی تھی تو میں بتائی تھی کہ ایک بات بتائے تو مسلمان تلوار لے کے نکل جاتے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے, صبر کرنا ہے اور توکل کرنا ہے. یہ اخلاق ایک دائی میں ہونا چاہیے کہ جب بلائے اور نہ مانے لوگ, اذیت دے, تو خاموش ہونا چاہیے. خاموش ہو کے توکل اللہ, سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. پھر صبر کرنا چاہیے, نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. اور صبر میں استقامت بھی آئے گا. جب اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیف آئے گی, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے ہی کہیں, بڑے بڑے نبیوں کو کہیں, ہم تو چھوٹے چھوٹے انسان ہیں. تو لوگ جب تکلیف دیں گے, برا بھلا کہیں گے, یہ نہیں کہ میں تمہارا بتاؤں گی, یہ نہیں کہ جواب دینا ہے, صبر کرنا ہے اور اپنا کام بس کرتے رہنا ہے توکل اللہ پر. پھر وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لرسلہم, اپنے رسولوں کو, لنخرجنکم من ارضنا, البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے. جیسے شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا. شعیب علیہ السلام سے کہا, کیا کہا؟ لنخرجنک یا شعیبہ, اے شعیب تجھ کو ضرور ہم نکال دیں گے. اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی کیا کہا ان کی قوم نے؟ اخرجوا علی لوتم, اور کہا کہ نکل جاؤ اے لوط. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا؟ ایسی اذیت دی. قریشوں نے کیا کیا پلاننگ نہیں کی ان کو وہاں سے نکالنے کی. تو تمام رسولوں کی, یعنی پچھلی رسولوں کی قوم نے بھی کیا کہا کہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنی زمین سے, اپنے وطن سے, اپنے ملک سے. او لتعودن فی ملتنا, یا البتہ تم ضرور لوٹو گے ہماری ملت میں, یعنی ہمارے طریقے پہ. اور آبویسلی ان کا طریقہ کیا تھا؟ شرک تھا. تو تم بھی ہمارے طریقے پہ لوٹ آؤ, ادروائز کیا کریں گے؟ تم کو یہاں سے نکال دیں گے. اور ملت کا مطلب کیا ہے؟ ملت املا سے ہے, املا یعنی ڈکٹیشن. تو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام جو بھی ڈکٹیٹ کیے وہ ملت ابراہیم. اسی طرح ان کے ملت میں یعنی ہم جو ڈکٹیٹ کرتے گئے وہ کام کرتے جاؤ. تو وہ بول رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے طریقے پہ, شرک پہ نہیں لوٹو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تم کو اپنی زمین سے, اپنے ملک سے واپس نکال دیں گے. فاوحا, تو وحی کی, الیہم, ان کی طرف, ربہم, ان کے رب نے, یعنی ان رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی,
لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف وحی کی کہ تم ان کے اذیتوں سے پریشان مت ہو، البتہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ضرور ہلاک کریں گے. اور ویسے ہی ہوا. دیکھیے پچھلی قوموں کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان قوموں سے نجات دیا اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ تم فکر مت کرو، جیسے پچھلی قوم ہلاک ہوئے یہ بھی تمہارے دشمن کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے. اور وہ لوگ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے. یعنی جنگ بدر، جنگ احد، فتح مکہ میں کیا ہوا، وہ لوگ ختم ہو گئے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو، الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی اسی زمین میں یا پھر کوئی اور جگہ ہم کیا کریں گے، تم کو وہ کر دیں گے، آباد کر دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی، اور شرط اس کے لیے کیا ہے، واسطے اس کے جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑے ہونے سے. یعنی زمین میں جو بسنا ہے، زمین کی جو حکومت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین میں وہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. یعنی اب دیکھیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی جس میں تقویٰ ہو. ایک تو اس میں یہ ہو گیا کہ قیامت کے دن جو انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اپنا ہر عمل یہ سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے. وخاف وعید، اور ڈرے میرے وعید سے، یعنی میرے عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. واستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا. اب کنہوں نے فیصلہ چاہا، دو ہے یہاں پہ. ایک تو جب قوموں کی سختی اور ان کی اذیت بے انتہا بڑھ گئی تو رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ پلیز اب کیا کریے، ہمارے بیچ فیصلہ کر دیجئے. دوسرا کفار میں، یعنی جو کافر اور جو سرکش قوم تھی، ان لوگوں نے کیا کہا، اچھا اگر تم بتاتے ہو جو جو کہتے ہو سچ ہے تو لاؤ فیصلہ. تو دونوں ہے اس میں، رسولوں کا اللہ تعالیٰ سے فیصلہ چاہنا اور قوموں کا فیصلہ چاہنا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ فیصلہ. وخاب کل جبار، اور نامراد ہوا ہر ظالم، ہر جبار، یعنی ہر اوپوننٹ، عنید، عناد رکھنے والا یا پھر دشمن، یعنی حق کی مخالفت کرنے والا کیا ہوا، بالکل ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں اگزامپل دیکھو میں، عاد، ثمود، ساری چیزیں. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، یہ آیت میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، بس تفتحو، اور انہوں نے فیصلہ چاہا. کن لوگوں نے فیصلہ چاہا، ایک تو جب قوموں کی مخالفت بڑھتی گئی تو رسولوں نے کیا کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اب فیصلہ کر دیجئے، اور نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب ہو گیا، مطلب ایک اتنی زیادتی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ پلیز فیصلہ کر دیجئے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی فیصلے کے لیے. ٹھیک ہے، اور ایک کیا ہے، قوموں نے کیا کہا، اچھا تم یہ ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، لاؤ فیصلہ اگر تم سچ ہو تو. سمجھ میں آئی بات؟ تو رسولوں کا اللہ سے مانگنا بھی ہوا اور قوموں کا بھی مانگنا ہوا کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ فیصلہ لا کے. فیصلہ ان لوگوں نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فیصلہ دے دیا، اور ہر مخالفت کرنے والا ختم ہو گیا. پچھلی قوموں میں اگر ہم دیکھیں گے، عاد، ثمود، قوم شعیب وغیرہ میں، قوم لوط وغیرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور ہر سرکش جو جبار تھا وہ ختم ہو گیا. پھر من ورائہ، اس کے آگے، یعنی ان سرکش جبار کا جو فیصلہ ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا، لیکن آگے جہنم ہے. یعنی دنیا میں تو ہو گیا، لیکن دنیا کے معاملے کے آگے موت کے بعد بھی ہے، کیا چیز ہے، جہنم ہے. اور ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کے دن جہنم کیا کرے گی، پکارے گی، وہ تمام مخلوق کو ندا کرے گی، یعنی پکارے گی، میں ہر ایک سرکشی ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں. یعنی بالکل جہنمیوں کے سامنے جہنم آ کے کھڑی ہو جائے گی اور بولے گی میں تم لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، تم لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی. تو یہ جو عذاب دنیا میں آیا وہ تو گزر گیا، اس کے آگے اب ان کے سامنے کیا ہے، جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ، وہ پلائے جائے گا پانی میں سے، صدید، پیپ اور خون کے. یعنی وہ لوگ جو ایمان والوں کو تنگ کرتے تھے، جو رسولوں کو پریشان کرتے اور جو کفر کرتے، ان کے لیے کیا ہے، ماء صدید، پیپ اور خون کا پانی ہے.
تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ پیپ اور خون کا جو پانی ہے روایتوں میں ملتا ہے، یعنی پیپ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی برن یا کٹ ہو گیا تو اس میں وہ کٹ اور برن میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے جو فلوئڈ یلو کلر کا جمع ہوتا ہے اس کو پیپ بولتے ہیں، اور پیپ بھی جمع ہوتا، انفیکشن اور زیادہ سخت ہے تو کیا ہوتا ہے پھر پانی کے ساتھ ساتھ پیپ جمع ہوتا، اور سیویئر انفیکشن ہے تو دیکھیے آپ نیچے بلڈ رہتا پھر اوپر پیپ رہتا پھر اس کو پانی رہتا، تو یہ تینوں چیزیں اس میں آئیں گی مائن صدید میں۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کو جو جلانے کے بعد ان کے سکن پہ جو انفیکشن ہوں گی اس کا پیپ اور پانی ان کو پلایا جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے قرآن میں ہی فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو ان کے پیٹ کٹ جائیں گے، یعنی ان کے وہ پانی پینے سے وہ اتنا گندا پانی ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کے پیٹ کٹ جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے وہ پانی اتنا سخت ہوگا، اتنا گرم ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا کہ وہ پینے کی وجہ سے چہرے جھلس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو، یعنی جہنم میں سخت پیاس ہوگی، کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، اور پیاس بجھانے کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا، تو یہی وہ گندا بدبودار ہوگا تو گھونٹ گھونٹ اتارے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب کے نگل سکے اس کو، یعنی مشکل سے نگلے گا۔ ویأتیہ، اور آئے گی اس کے پاس الموت، موت، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی ہر ڈائریکشن سے، وما ہوا بمیت، اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا۔ یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے تکلیف اور جب عذاب یا کوئی اذیت یا کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے ایک حد تک برداشت کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے موت آ جاتی ہے، یعنی جب انبیئربل ہو جاتی کوئی چیز کوئی تکلیف تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد موت آ جاتی، لیکن وہاں پہ ایسا ہوگا کہ وہ انبیئربل حد بھی کراس کر لے گا لیکن انسان مرے گا نہیں، تو ہر طرف سے موت آئے گی، یعنی ہر طرف سے تکلیف ہوگی اور ہر طرف سے اتنی تکلیف آئے گی جس سے انسان کی موت ہو جائے، لیکن وہ تکلیف سے موت نہیں آئے گی۔ یعنی انسان کو دنیا میں کیا ہوتا ہے تکلیف سے موت نجات دے دے گی، لیکن وہاں پہ تکلیف اتنی ہوگی لیکن موت بھی اس تکلیف کو نجات نہیں دے سکتی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے عذاب ہے سخت، یعنی صرف اتنا ہی نہیں پیپ اور خون اور یہ ساری چیزیں ہی نہیں، اس کے آگے بھی کیا ہے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعنی اس میں پھر دو چیزیں آئیں گے، ایک تو سرے سے نہ ماننا اور کفر کرنا، یعنی عملی کفر بھی آئے گا اگر عمل سے نہ ماننا۔ اعمالہم، اعمال ان کے، یعنی جو لوگ کفر کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرتے ہیں، جیسے نیک عمل تو کفار بھی کرتے ہیں، چیریٹیز دینا یا پھر صلہ رحمی کرنا یا پھر آرفنیجز چلانا، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کرماد، راکھ کی طرح ہے۔ راکھ کب ہوتی ہے؟ جلنے کے بعد ہوتی ہے، تو عمل کیا ہوں گے؟ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ پھر اشتدت، سخت ہو گئی، بہ الريح، ساتھ اس کے آندھی، فی یوم عاصف، تیز ہوا کے کسی دن میں، یعنی سب سے پہلے تو کیا ہوگا کہ یہ کافر جو بغیر ایمان کے نیک عمل کرے ان کے عمل بالکل جل کے راکھ ہو جائیں گے، اور راکھ کیسے ہوتے؟ ڈسٹ سے بھی ہلکے، اس کے بعد راکھ بھی نہیں بچے گی، وہ راکھ کو بھی کیا کرے گی؟ ایک تیز آندھی والے دن کیا ہوگی؟ وہ راکھ بھی اڑ جائے گی۔ تو ایمان کے بغیر جو عمل ہوگا وہ بالکل جل کے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ راکھ بھی بچے گی یعنی وہ قیامت کا دن، آخرت کا دن کیا ہوگا؟ تیز ہوا چلے گی اس دن، یعنی مثال ہے قیامت کے دن وہ راکھ بھی نہیں ٹکے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، نہ قدرت رکھیں گے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی کسی چیز کی، یعنی جیسے آندھی میں لائٹ راکھ اڑ جاتی ہے اسی طرح ان کے اعمال جل جائیں گے، پھر اس کے بعد اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، یعنی ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، کہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو اللہ پہ جب ایمان رہے گا تو نیک عمل میں اللہ کے لیے کرو، اپنے لیے نہیں کروں، تو ریاکاری کے لیے، خود کے نام کے لیے، خود کے دکھاوے کے لیے، یا کوئی اور خوش ہو جائے اس کے لیے اگر عمل کریں گے تو ویسٹ ہو جائے گا۔ عمل صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ادروائز شرک ہوگا، کیونکہ ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ شرک میں آ جائے گا۔
پھر دوسرا اس میں کیا ہوگا کہ اس کی جزا صرف آخرت میں طلب کرنا ہے. نمبر 1 کوئی بھی عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی کے لیے بھی نہیں. گھر میں اگر چھوٹا سا بھی کام ہم کر رہے ہیں تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے نہیں, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ میرا راضی ہو جائے گا, اس کے لیے کریں گے تو اس کا اجر محفوظ رہے گا. دوسرا اس کی جزا آخرت میں ملے گی. یعنی کوئی بھی کام کا جزا, چاہے مال, پیسہ, شہرت, نام, کچھ نہیں چاہیے, اس کی جزا آخرت میں چاہیے. اور دل سے یقین ہو کہ اللہ ہے, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. ایمان کب ہوگا؟ ایمان کے 3 چیزیں ہیں, 3 وہ ہے. ایک, دل سے یقین کہ اللہ ہے اور میں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں. زبان سے اقرار کہ خود نہیں بس اللہ کے لیے ہے. پھر عمل سے تصدیق کہ کوئی ریوارڈ مجھے نہیں چاہیے, اس کا ریوارڈ مجھے اللہ کے پاس ہی چاہیے. اگر یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہی یہ پوری چیز کمپلیٹ ہوگی, ادروائز ویسٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے ابلیس کا بھی ایمان تھا, دل سے تھا اور زبان سے تھا, لیکن عمل سے نہیں تھا. تو ہمیں کیا ہے, دل سے, زبان سے, عمل سے, تینوں چیزوں سے ایمان لانا چاہیے اور تینوں چیزوں سے اپنا عمل کرنا چاہیے. ادروائز ہمارا عمل کیا ہوگا, راکھ کی طرح جل کے اڑ جائے گا. اور پھر قیامت کے دن وہ کیے ہوئے کام کو سمیٹنا بھی چاہے تو جلی ہوئی راکھ جو ہوا سے اڑ جائے اس کو سمیٹ سکتے, نہیں سمیٹ سکتے. تو وہی نیک کا عمل کو اگر سمیٹنا چاہے تو بھی انسان نہیں سمیٹ سکتا. ذالک هو الضلال البعید, یہی ہے وہ گمراہی جو دور کی ہے. یعنی اس طرح سے جو بنا ایمان کے عمل کیا جائے وہ بہت دور نکل گیا, اس کے لیے پلٹنا بہت مشکل ہے. الم تر ان اللہ خلق, کیا تم نے دیکھا نہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن سمجھایا ہم سب کو جا رہا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں, اللہ نے پیدا کیا السماوات والارض, آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق, حق کے ساتھ, یعنی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے, پرفیکٹ ہے. اس کے علاوہ پہ حق کے ساتھ, یعنی آسمانوں اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آسمان اور زمین بھی ایک مقصد کے ساتھ ہے. تو اے انسان, تو کیا بے مقصد بنایا گیا ہے؟ یذہبکم, اگر وہ چاہے لے جائے تم سب کو, ویأتی بخلق جدید, اور لے آئے نئی مخلوق. یعنی اگر ہم بے مقصد پیدا کیے گئے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کو اپنی مقصد کو پہچاننا ہے. اگر ہم اپنے مقصد کو نہ پہچانے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم سب کو وائپ آؤٹ کر دے, ختم کر دے, اور ایک نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ لے کر آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور نہیں یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل یا پھر دشوار. یعنی ہم کو ختم کر کے, ہم کو مٹا کے دوسروں کو لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا